تو آج ہم بات کر رہے ہیں سرگوشیوں کا آسیب زدہ کمرہ کے کچھ اقتباسات کی۔ ہم کہانی ہے ایک مصور کی، شہریار نام ہے، تنہا ہے اور وہ رہنے آ جاتا ہے ایک پرانی سی کافی ویران کوٹھی میں۔ ہم تو مقصد یہ ہے کہ ذرا دیکھیں اس کہانی میں کیا کچھ ہے، کیا پراسراریت ہے۔ جی، اور یہ کہانی نا شروع سے ہی قاری کو پکڑ لیتی ہے، خاص طور پر جب پتہ چلتا ہے کہ شہریار کو وہ جگہ جو برسوں سے خالی پڑی تھی بڑے سستے کرائے پہ مل گئی۔ یہ تو جیسے کلاسک ہارر کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے نا، ویسا سیٹ اپ ہے۔ بالکل بالکل، اور پہلی ہی رات تجربہ ہو جاتا ہے۔ ایک سرگوشی سنتا ہے، آواز آتی ہے، یہ کمرہ تمہارا نہیں ہے۔ ہم اب وہ تو خیر تھکن کا وہم سمجھتا ہے شروع میں۔ ہاں، وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہیں سے وہ کشمکش شروع ہوتی ہے نا کہ یہ اس کے اپنے ذہن کی کوئی بات ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ، یا واقعی کوئی باہر کی طاقت، کوئی مافوق الفطرت چیز کام کر رہی ہے۔ یہ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے۔ پھر وہ ایک کمرے کو اپنا اسٹوڈیو بناتا ہے، آرٹ اسٹوڈیو، لیکن جیسے ہی وہ پینٹ برش اٹھاتا ہے نا دیواروں پر، وہ خون بھرے ہاتھوں کے نشان بننے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک ڈراونا خواب وہ اسے بار بار آنے لگتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خواب کیوں اہم ہے؟ صرف ڈرانے کے لیے تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ خواب جو ہے نا، یہ کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ ایک لڑکی آتی ہے خواب میں، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ مطالبہ کرتی ہے شہریار سے، کہتی ہے میرے قاتل کی تصویر بناؤ ورنہ تم اگلے ہوگے۔ تو یہ صرف ڈرانا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک معمہ سامنے رکھ رہی ہے، ایک چیلنج دے رہی ہے شہریار کو۔ اب کچھ کرنا پڑے گا، یہ خواب اسے مجبور کر رہا ہے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے وہ پھر تحقیق کرتا ہے تھوڑی، اور اسے پتا چلتا ہے کہ 25 سال پہلے اسی کمرے میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا، اور قاتل وہ آج تک نہیں پکڑا گیا۔ جی، اور یہ دریافت نا اس خیال کو پکا کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جگہ کی یادداشت۔ مطلب کسی جگہ پر اگر کوئی شدید واقعہ ہو، خاص طور پر کوئی پرتشدد موت، تو اس کی ایک چھاپ رہ جاتی ہے وہاں، ایک توانائی، گویا وہ جگہ، وہ کمرہ خود انصاف مانگ رہا ہے، اور شہریار اب اس کا حصہ بن گیا ہے۔ تو شہریار ہمت کرتا ہے، وہ قاتل کی تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی پینٹنگ مکمل ہوتی ہے اس میں سے دھواں سا نکلتا ہے، اور وہ لڑکی، مقتول لڑکی کی روح کمرے میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور لگتا ہے جیسے روح کو سکون مل گیا ہے، وہ آزاد ہو گئی۔ ہاں، یہ بظاہر کہانی کا کلائمیکس لگتا ہے، حل مل گیا، انصاف ہو گیا، روح چلی گئی۔ ہارر کہانیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کیا واقعی اتنی آسانی سے سب ختم ہو جاتا ہے ایسی جگہوں پر، خاص طور پر جب ایک روح اتنے عرصے سے قید ہو؟ یہی تو سب سے زیادہ چونکانے والی بات ہے۔ لڑکی کی روح تو چلی گئی، آزاد ہو گئی، لیکن شہریار وہ خود غائب ہو جاتا ہے، اور اب اسی کمرے کی دیوار پر ایک نئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے، شہریار کا اپنا چہرہ، اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو مطلب شہریار نے ایک معمہ تو حل کر دیا، ایک روح کو آزادی دلا دی، لیکن قیمت اسے خود ادا کرنی پڑی۔ وہ خود اس آسیب کا حصہ بن گیا۔ کوٹھی تو اب بھی آسیب زدہ ہے، بس کردار بدل گیا ہے، شکار اب شہریار ہے۔ بالکل، اور یہ اختتام نا ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ یہ جو آسیب زدگی ہوتی ہے، کیا یہ صرف کسی روح کی موجودگی ہے جو بھٹک رہی ہے، یا یہ کوئی گہری چیز ہے، کوئی توانائی جو اس جگہ میں ہی رچ بس گئی ہے، اور جو بھی وہاں آتا ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے؟ شہریار نے ایک پرانی کہانی تو ختم کی، لیکن کیا وہ خود ایک نئی، شاید زیادہ ذاتی قسم کی آسیب زدہ کہانی کا پہلا باب بن گیا؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔